بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی، رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت ملک بھی ہے۔ سورت ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ دوسری فضیلت فرمایا گیا کہ یہ سورت مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت ملک ہے۔ تیسری فضیلت میں فرمایا گیا ہے کہ سورت ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے پاؤں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص رات میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب قبر سے روکتی ہے، اور جو اسے رات میں پڑھتا ہے تو وہ سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورت ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قبر کے اوپر خیمہ تان لیا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ سورت ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے جھگڑے گی اور یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور یہی سورت ملک ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورت ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ پیارے ناظرین، سورت ملک کی 30 آیات ہیں، اور اگر اسلامی مہینے کا نیا چاند دے کر اس سورت مبارک کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ ہر قسم کی سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس کے اوپر اپنے پر بچھائے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک یہ حفاظت کرے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ سورۃ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک، الف لام میم تنزیل اور سجدہ تلاوت فرماتے۔ جو کوئی اس سورت کو کسی بھی مقصد کے لیے 41 مرتبہ پڑھے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہوں گی، ہر مقصد پورا ہوگا،
اور اگر ہر شب کو سوتے وقت اس صورت کو پڑھ کر سویا کرے تو باعث برکت ہے، ہر مقصد پورا ہوگا، ہر قسمی عذاب سے بری ہوگا، عذاب قبر سے معافی ہوگی اور نور معرفت حاصل ہوگی اور روشن ضمیر ہوگا، پوشیدہ باتوں سے اسے آگاہی حاصل ہوگی، سعادت ابدی حاصل کرے گا، دنیا کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اور جو شخص نیا چاند دیکھتے وقت اس صورت کو پڑھ لے وہ تمام مہینے خوش و خرم رہے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں کہ جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سورۃ ملک پڑھو اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ اور اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کو پڑھنے کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ اس سورۃ مبارکہ کے برابر عذاب سے نجات دلانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اگر اس کو پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی ہے، اگر دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں کہ جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے ایسی ضد کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں، اور انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا، اور وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر اس کے لیے بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے، اور فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورۃ ملک ہے۔ پیارے ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، یعنی حساب لینے بیٹھ جائے اور دن بھر کی کمائی کا حساب لگائے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے اللہ رب العزت کے احکام پورے کیے اور کتنے احکام میں غفلت کی، فائدہ ہوا یا نقصان، اور سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرے، اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اگر صبح تک زندہ رہا تو پھر گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اسی توبہ پر سو جائے، روزانہ رات کو سوتے وقت نئے سرے سے توبہ و استغفار کرتا رہے، اگر رات میں فوت ہو گیا تو توبہ پر فوت ہوگا، اور اگر زندہ رہا تو نیک اعمال کے لیے خوشی خوشی کمر بستہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک اور دن دے دیا کہ اپنے پیارے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کر لوں، اور جو کچھ زیادتیاں ہوئیں ان کی رو کر معافی، اور اللہ کے لیے ایسی نیند سے فائدے اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب سوتے وقت اور سونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے جو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھتے پڑھتے اگر نیند آ جائے تو ایسا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق دی۔ بے شک تمام طاقتیں اور قدرتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک رات پہرا دینا 1 ماہ کے روزوں سے اور راتوں کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر مر جائے تو جو عمل کر رہا تھا وہ ہمیشہ رہے گا، روزے کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا اور فتنوں سے بچ جائے گا۔ پیارے دوستو، ہر مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مر جائے، اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔